جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات، زمین آسمان کو بنانے والے، مبدئہما یعنی وہ بنانے، غیر مثال کے علاوہ، یعنی یہ مثال تھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو بنایا ہے، یعنی کہ اسٹارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدیع السماوات والارض، یعنی بغیر کسی سابق مثال کے زمین و آسمان کو بنانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، انا کئی یکون لہو، کیسے ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، ولد اولاد، ولم تکن لہو صاحبۃ، اس کی تو صاحبہ بھی نہیں ہے، یہ زوجہ نہیں ہے، تو جب زوجہ نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مشرک کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وخلق کل شیء، تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، من شان اپنی شان سے ہو سکتا ہے، وہ بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، خالق مضاف، کل مضاف الیہ، مضاف شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اس کی بات کرو، وحید، ایک جانو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز، اب ساری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اَيْ لَا تَرَاهُ، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وَهَذَا مخصوص، یہ مخصوص ہے، برؤیت المؤمن، مومنوں کے دیکھنے، لہو فی الآخرۃ، آخرت میں مومن اس کو دیکھیں گے، لیکن دنیا میں نہیں۔ ٹھیک، تو ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دیکھا اپنی سر کی آنکھوں سے، اس پر میری ویڈیو ہے کہ کیا اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا موقف ہے کہ وہ آپ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، تو وہ اس آیت کو دلیل بناتی ہیں، لیکن جمہور محدثین کہتے ہیں کہ، اور محدثین اور صحابہ کرام، ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام، حضرت انس، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ٹھیک ہے، اس پر میری 2-3 ویڈیوز ہیں، اس میں پوری تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، اور شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح صحیح مسلم، اس میں جو مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر ہے نا، اس میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی کل کی بات جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ اللہ نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپا دی ہے وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک، تو بات تو چھپانے والی بات پر سارے متفق ہے کہ آپ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اب دو جو باتیں ہیں کہ آپ ہم کل کی بات نہیں جانتے، تو یہ تو ایسا ہے نہیں، کیونکہ خود حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایات ہیں، مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے سے پوچھا گیا کہ ملے گی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، تو کہنے لگی کہ ہم ہاتھوں کو ناپنے لگی، بعد میں پتہ چلا ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہیں، اور ہم میں سے وہ زینب تھی جو پہلے ہوتا میں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری جب آپ علیہ السلام کا وقت تھا تو آپ علیہ السلام ان کو بلایا اور ان سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تو رو پڑیں حضرت فاطمہ زہرا، یہ بخاری میں روایت ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگیں، تو اس جب جانے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ پہلے رو رہی تھی پھر ہنس رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے نبی کا راز ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ نے کہا کہ میں دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، کیونکہ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی زوجہ، تو مجھے بتاؤ تم کیوں ہنس رہی تھی اور کیوں رو رہی تھی اور کیوں ہنس رہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام میرے بابا جان نے بتایا کہ ہر سال جبرائیل آتا ہے میرے سے دور کرتا ہے قرآن پاک کا، تو اس مرتبہ 2 مرتبہ آیا اس سال، تو مجھے یقین ہے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو مجھے کیا لگا، مجھے رونا آ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، تو میں مسکرا پڑی،
یعنی تو مجھے ملے گی، ظاہر ہے کل یعنی تو مجھے ملے گی، یعنی تیری سب سے پہلے تیری وفات ہوگی. تو 6 مہینے کے اندر اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی. اب یہ روایت کون کر رہا ہے؟ عائشہ. اگر نبی علیہ السلام کو کل کی خبر نہیں ہے تو حضرت فاطمہ زہرا کے کیسے خبر ہوگی؟ تو پھر اس حدیث کا کیا جواب یہ کہ عائشہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ ذاتی طور پر نبی علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں، اس کے لیے ہے. اللہ کی عطا سے تو آپ جانتے ہیں. اس طرح کئی روایت ہیں. اور اب یہ تیسری بات ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ آپ علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا تو وہ جھوٹا ہے. تو یہ حضرت عائشہ کا اپنا نظریہ ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. رأیت ربی نورا، مسلم حدیث ہے کہ میں نے اس کو نور دیکھا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت مستدرک الحاکم حدیث ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کام کیا ہے، ابراہیم خلیل ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات پر ہمارے ساتھ اہل حدیث اور وہابی دیوبندی کافی جھگڑا کرتے ہیں اور دلائل مانگتے ہیں. اس پر ہمارے ویڈیوز بھی ہیں، ریسرچ بھی ہے، اور شرح سے مسئلوں کو آپ دیکھیے گا. کبھی ضرورت پڑے تو اس پر آپ ضرور کلام کیجیے گا. پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی بھی رہنمائی پاتے ہیں، آپ کو ایک لائن مل جاتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں یہاں موجود ہیں. جی اسد علی، بات سمجھ آ گئی؟ جی گیلانی صاحب. جی استاد بعض علماء سنتے فرماتے ہیں جیسے عائشہ کی روایت کی نا، آپ نے نہیں دیکھا تھا جب کہتے جب وقت راج ہوا تھا عائشہ کی بہت کم سن تھی، بہت کم عمر تھی، شاید ان کو یہ سمجھنے میں غلطہ لگا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی. بعض لوگوں نے یہ بھی میں نے پڑھا ہے. یہ ہو ہاں جی بالکل. کیونکہ وہ آپ تو اس وقت بہت چھوٹی تھی نا. جی بہت چھوٹی، اس لیے اس ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں چھوٹی تھی. ہاں تو یہ جی اسد علی. جی اسد علی، تو یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا، یہ چیزیں ٹھیک ہے جی. اصل میں یہ تو یہ آیا تھا انہوں نے دلیل پکڑی تھی نا معتزلہ نے، وہ حواشی تو یہی لکھ رہے ہیں. جی یہ کہ موشی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضعیف ہے ان کا دلیل پکڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ ادراک مطلق ادراک نہیں ہے. یہ نیچے جو ہے نا ابصار میں لکھا ہوا ہے، الابصار کتاب جو عائشہ لکھا ہوا ہے. جی وہ نیچے وجوہن اس دن ایک چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. اور حدیث شیخین کی حدیث میں ہے. جی محمد فصیح، شیخین کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث شیخین کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ ہاں بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے. آپ فرماتے انکم سترون ربکم حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نکلے گا جہنم سے، اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے میرا منہ پھیر دے. اللہ تعالیٰ منہ گا جنت کی طرف. فرمائے گی تو یا اللہ کر دے. اللہ فرمائے گا کیا کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ کہتا نہیں، میں بس یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں. تو اسی طرح بڑی پھر اس ایک جنتی کو 10 دنیا کی جگہوں سے زیادہ اس کو جگہ ملے گی، بڑی طویل ہے. اس میں آپ لکھیں گے نا، میری حدیث ویڈیو بھی ہے اس پہ غالباً، آخری جنتی، یا آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا آخری جنتی، ایک طویل حدیث ہے. کئی موقع ملے سننے کا تو بڑا آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس حدیث کا حوالہ ہے. وکیل المراد لا تحیط بھی، کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی نظر. وہ یدرک الابصار، وہ آنکھوں کا احاطہ کرے. جائز نہیں کسی ایک کے لیے کہ ان یدرک البصر، ٹھیک ہے، کہ دیکھے آنکھ، وہ لا یدرکو، اس حال میں کہ وہ ادراک نہیں کرے گا. یحیط بعلما، یا اس
کے لحاظ سے بات کا احاطہ کرے. بات ٹوٹ رہی ہے کہ بات ٹوٹ رہی ہے کٹ آ رہی ہے، کٹ کٹ کر رہی ہے. کٹ کیا رہے ہاں مجھے اسکرین میں مجھے نظر نہیں آ رہی. تو آپ شروع ہے. کل بھی یہ مجھے وہ کٹ رہی تھی، بار بار میں ریجوائن کر کے کوشش کر رہا تھا. چلے آج بھی ایسا ہی ہے شاید، پتہ نہیں پھر یہ میرا ایشو ہے. کل بھی ایشو اس طرح کا آ رہا تھا. جی فروز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میرے پاس بھی نہیں ہے. جو زبل جو ہے نا میں نے آپ کو جو تھی میں نے آپ کو بھیجی ہے، مجھے بھی چاہیے. وہ پتہ نہیں میرے پاس تھی اور ریڈو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے گروپ میں ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے. گروپ میں پیچھے میں ابھی گیا تو وہ وہاں سے مل گئی. میں بھیجتا ہوں آپ کے پاس. مجھے بھیجیے گا ٹھیک ہے. ہاں بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. جو زین بھائی نے بھیجی تھی، زین بھائی خود نہیں آ رہے، کلاس میں آ رہے ہیں شاید. اب گئے ہوئے ہیں ایگزام جانور ہیں شاید. اچھا صاحب آپ دیکھیے گا، میں بھیج رہا ہوں ابھی. چلو ٹھیک ہے بھیجیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ ابھی بتا آپ کو. مدرک کے پہ بات کر رہے تھے. جی جی اچھا، میں پوچھ رہا تھا کل یا محمد، اس کو کیا کیسے پڑھیں گے؟ فیروز بھائی بتائے گا. فیروز، یا محمد کو کیسے پڑھیں گے؟ محمدہ پڑھیں گے، محمدو پڑھیں گے؟ فیروز. یا محمد. یا محمدو، اس کی وجہ؟ جی 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 شاہ جی. مفرد ہے نا، مفرد داخل ہوا. ہاں ٹھیک ہو حرف گیا. ندا. ٹھیک 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 ہو گیا. یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، قد جاءکم بصائر، بے شک آئے تمہارے پاس بصائر، یعنی حجج، دلائل آئے تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر، ٹھیک ہے، جس نے آنکھ کھولی یعنی توجہ کی اس بصائر کو دیکھا، فآمن، اور ایمان لے آیا، فلنفسہ، وہ اپنے لیے ایمان لے آیا. ابصرہ، ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ہوگا. لأن ثواب ابصار لہو، اس لیے کہ اس کے آنکھ کھلنے یعنی ایمان لانے کا ثواب اس کو ہے. ومن عامی، جو اندھا ہوا انہا اس سے، فدل فعلیہ، تو گمراہی اسی پر ہوگی. وبال دلالی، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کسی پر محافظ نہیں بنا ہوا. رقیب لاعمالکم، تمہارے اعمال کا نگہبان نہیں بنا ہوا. انما انا نذیر، میں تو ڈر سنانے والا ہوں. وکذالک، اسی طرح، کما بینا، ہم نے بیان کیا، ما ذکر، جس کا ذکر ہوا، نصرف، ہم پھیرتے ہیں، نبین، بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات، لیعتبروا، تاکہ عبرت حاصل کریں. ولیقولوا، چاہیے کہ کہیں، ای الکفار، فی عاقبۃ الامر، کہ آخرت کے بارے میں، کہ درست آپ نے صحیح فرمایا. ذاکرت اہل کتاب، آپ نے اہل کتاب کو صحیح بات کی ہے. وفکراتی، درست، ای کتب المادین، کہ آپ نے صحیح کہا جیسے کہ ماضی کی کتابوں میں لکھا ہے. وجیت بہا بیاذا منہا، آپ اسی طرح لے آئیں، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
वलनुबय्यिनहु, ताकि हम बयान करते हैं उनको, लिकौमिन, ऐसी कौम के लिए, यालमून, जो जानती है। अत्तबि मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, आपने पैरवी उसकी करनी जो आपके रब की तरफ से नाजिल है, अल कुरान, कुरान। ला इलाहा इल्ला हु, कोई उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वारिद, और आप दरगुजर करें, अन मुशरिकीन, मुशरिकों से। वलो शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, मा अशरक, कोई शिरक न करते। वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, और हमने नहीं बनाया आपको उन पर निगहबान, रकीबन। फतजाज़िहिम बिअमाल, कि आप उनके अमाल का जायजा लें। वमा अंत अलैहिम बिवकील, और आप उन पर कोई वकील भी नहीं है। फतुजबिरुहुम अलल ईमान, कि आप उनको जबरदस्ती ईमान पर ले आए। वहाजा कबुलल अमरी बिकिताल, ये बात जो है ना किताल से पहले, यानी जो हुक्म था ना इनसे लड़ो, ये लड़ने से पहले, जो जिहाद फर्ज था उससे पहले की बात है। वला तसब्बुल्लज़ीन, मत गाली दो उन लोगों को, यदऊन, जो पुकारते हैं, हम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, अय अल असनाम, यानी कि बुतों को गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह अदवन, वो तुम्हारे खुदा को दुश्मनी में गाली देंगे। इत्दान व जुल्मन, हद से बढ़ जाएंगे, और जुल्म बगैर इल्म, जहालत में, अय जहलन मिनहुम बिल्लाह, अल्लाह को ना जानते हुए वो अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह बुरा भला कहेंगे। इसी तरह कज़ालिक, इसी तरह, कमा ज़य्यना लिहाउलाई, जिस तरह हमने मुज़य्यन किया उनके लिए ये सारी चीज़ें, माहुम अलैहि, जिस पर ये हैं। ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन, मुज़य्यन किया हमने हर उम्मत के लिए, अमल, उनके अमाल, मिनल खैरि व शर्रि, अच्छे भी बुरे भी, फ़अतौहु, वो उसी पर आते हैं। सुम्मा इला रब्बिहुम मारजिउहुम, फिर तुमने अपने रब की तरफ फिरना है, फिल आखिरत, आखिरत में। फयुनब्बिउहुम, वो तुम्हें बताएगा, बिमा कानू यामलून, जो अमल करते थे। वो जाज़ीहिम बिहिम, जो अमल करते थे उनकी वो उन्हें जजा देगा। वो अक़समू, और कसम खाते थे, अय कुफ़ार मक्का, मक्के कुफ़ार, अल्लाह बिल्लाहि, अल्लाह की कसम खाते हैं। जहद ईमान, पक्की कसमें खाते हैं। अय गायत इज्तिहाद फीहा, ठोस कोशिश करके कसमें खाते हैं कि लइन जाअतुम आयतुम, अगर आई उनके पास कोई निशानी, मिन मक्तरहु, जिससे वो ढूंढते हैं, लयुमिनुन बिहा, तो जरूर उस पर ईमान ले आएंगे। आयत कोई निशानी आई, कुल लहुम, उन्हें फरमा दिए, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, ठीक है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानियां आएंगी। युनज़िलुहा कमा यशाओ, तो वो उसी तरह नाजिल करेगा। व इन्नमा अना नज़ीर, मैं तो कौन हूँ, मैं तो डर सुनाने वाला हूँ। मौजात अल्लाह दिखाएगा तुम्हें। वमा युशइरुकुम, और तुम्हें इस चीज़ का शऊर ही नहीं है। युद्रिकुकुम बीईमानिहिम इज़ा जाअत, तुम्हें इस चीज़ का शऊर ही नहीं है कि जब वो आएगी निशानी, अंतुम ला तदरून ज़ालिक, तुम उसको नहीं पहचान सकोगे। इन्नमा इज़ा जाअत ला युमिनून, जब वो आ जाती हैं अल्लाह की निशानियां, ला युमिनून, ईमान नहीं लाते। लिमा सबक़ फी इल्मी, जी अच्छा आयो, जैसा कि पहले गुजर चुका। वफी किराती, ता के साथ है, तो मिनून, ए काफिरो, मेरे इल्म से, लिमा सबक़ फी इल्मी, जैसे मेरे इल्म में मुताबिक तुम ईमान नहीं लाते। वफी उखरा बिफतह, और फतह के साथ भी है, ठीक है। अन बेमाना लाल, शायद कि ओ मालूमत कबल है, ये उसका मफूल बन जाए। किधर है, इधर ले आओ ना उसको। वनुक़ल्लिबु अफ़िदतहुम, यानी हम उनके दिल फेरते हैं। नुवल्लिहुम कुलूबहुम अनिल हक़, हक़ से, उनके दिल हम फेरते हैं हक़ से। फला यफ़हमून, कि उसको समझते नहीं। व अबसारहुम, और उनकी आंखें, फला युबसिरून, उसे देखते नहीं। वला युमिनून, ईमान नहीं लाते। कमा लम युमिनू बिही, गोया कि वो उसको जानते नहीं, यकीन नहीं रखते इस पे। बिमा अनज़लत मिन आयाती, जो आयात नाजिल होती हैं अव्वल मर्रतिन, पहली मरतबा। वनदरहुम, और हम उनको छोड़ देते, फी दुग़यानिहिम, दलालिहिम, उनकी गुमराही में, यामहून, यतरद्दून, यानी मुतरद्दिद और मुतहय्यर, परेशान फिर रहे होते हैं। तो इस सबक में क्या समझा असद अली? असद अली साहब, असद अली नहीं है जी। फिरोज, हाँ जी, आ जाओ। वालेकुम सलाम जी। जी असद अली जी, शाह जी आप बताएं क्या इसमें समझा। सूरह से मुख्तलिफ बातें, तो आपने ये बताया कि आप जो कुफार है, उनके जो बुत हैं, अब उनको जो झूठे मबूत है, उनको भी बुरा भला ना कहें, क्योंकि अगर आप उनको बुरा भला कहेंगे तो वो आपके सच्चे आपके रब को बुरा भला कहेंगे। जी जी। तो
تو یہ بات حقیقی ہے. اور پیچھے میرے پاس قرآن پاک نہیں پیچھے جو جی فصیح صاحب آپ بتائیں. کہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اپنا اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں نازل کی تو انہوں نے کفار نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن نازل ہونے کے بعد وہ ایمان نہیں لائے. نہیں بس صلی اللہ علیہ محمد. روندہ بہت ستا پہ تب کتابوں کے نا فیدار ہوگا ایدہ ہی کوئی جاؤگا. چلو کوئی اللہ شفا دے گا، ٹھیک ہوگا. تیجو کیتا تھا گا ایدہ ہی کر دے بھائی دا. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان. جی اگلی کتاب مشکات المصابیح، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چل بھائی چل. اللہ پاک عبداللہ ملکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الفصل الثانی، دوسری فصل ہے. عن ابن عباس، حضرت ابن عباس سے قال کہتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، ایک ٹب میں آپ علیہ السلام کی بعض ازواج نے غسل کیا. فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا منہ، آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اس میں سے غسل کریں. فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ انی کنت جنبا، ہم تو جنبی تھے، ہم نے اس سے غسل کیا. فقال فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی جنبی نہیں ہوتا. جی اسد علی حدیث آپ نے سنی؟ جی حضرت یہ پڑھ نہیں لی تھا ہم نے. جی گیلانی صاحب پڑھ لیے حدیث ہم، لیکن ہم تو پیچھے پڑھ چکے ہیں مائع مستعمل ہو جاتا ہے، جب سماج کا تو مائع مستعمل ہو جاتا ہے وہ. ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلا آپ نے پڑھا ہے، پچھلی یہ ملتی جلتی نا حدیث شاید آپ کو اس لیے سمجھ آ رہی میرے خیال میں. تو مائع مستقبل سوال یہ واقعی بھی آپ نے جو فرمایا گیلانی صاحب نے، جب انہوں نے پانی سے غسل کر لیا تو پانی تو مستعمل ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا وہ اس طرح ہے کہ ٹب میں پانی لے کے نہایا انہوں نے، یہ نہیں کہ ٹب کے اندر نہایا. جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. پانی لوٹے پانی پاک تھا، اس پانی کو انہوں نے ہاں نہیں چھوا. پانی وہ ہاتھ دھو کے لوٹے لے جاتے ہیں نا، یہ بات ٹھیک ہے جی. صحیح ہو گیا. ان عائشہ قالت کان رسول اللہ علیہ وسلم یغتسل فی من الجنابۃ، آپ علیہ السلام جنابت سے غسل کرتے تھے. ثم یستدفی بی، تو گرمائش میرے سے حاصل کرتے تھے. قبل ان اغتسل، اس سے پہلے کہ میں غسل کروں، میرے غسل کرنے سے پہلے، یعنی ہم دونوں کو غسل فرض ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام میرے غسل کرنے سے پہلے آپ میرے سے چمٹتے تھے، میرے سے اپنا جسم ملاتے تھے تاکہ جو ٹھنڈک ہے وہ مطلب میں تو لحاف میں ہوتی تھی نا تو میرے سے گرمائش لیتے تھے. تو اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو جنبی ہوتا ہے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا. ناپاکی صرف وہ چیزیں ہیں جہاں وہ گندگی لگی ہے، اس کے علاوہ جو جنبی ہے جس پہ غسل فرض ہوا ہے اس کا جسم اس انداز سے کہ وہ نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے. بعد حضرات آپ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ بھائی مجھے احتلام ہو گیا تو جو میں نے لباس پہنا ہوا تھا تو کیا میں لباس بعد میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہنا بالکل کر سکتے ہوں. کیوں کہ پورا جسم ناپاک نہیں ہو جاتا یا پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ جہاں ناپاکی لگی ہے، ٹھیک ہے جی، اتنی جگہ کپڑے کو آپ دھو لیں، اسی کو یوز کر لیں. جی غزالی صاحب کیا سمجھا آپ نے؟ غزالی کیا سمجھا اس حدیث سے آپ نے؟ جلدی رسپانس دیا کریں نا تاکہ ٹائم زیادہ سے زیادہ بچے. غزالی ہے تو صحیح. جی فیروز صاحب. جی استاد محترم، اس میں آپ نے فرمایا کہ جنوبی کی حالت میں ان کا پورا بدن جو ہے ناپاک نہیں ہو جاتا، ہاں اور یہ جو جہاں پر مطلب کہ ہاں جی کہ نجس جو جب ہاں نجس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا آپ کا جسم ہی نجس ہو جاتا ہے. جی ہاں جی جب کسی شخص پہ ٹھیک جو ہے غسل فرض ہو جائے تو اس کے جو سارے ہاں جی ٹھیک ہو گیا. چلے اگلی حدیث آپ نے اس کو غور کرنا آواز نہیں پھر آ رہی میری؟ نہیں آواز کٹ رہی ہے. مطلب آپ کو چلے ہاں چلے آگے حدیث.
وان علی علی سے روایت قال کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء، آپ علیہ السلام واش روم سے باہر نکلتے ہیں، فیقرؤون القرآن، آواز آ رہی ہے؟ ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں، ویأکلوا معنا اللحم، اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتے، گوشت کھاتے، ولم یکن یحجبہ، تو اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسی، اور یحجب اس کو چھوڑتے نہیں تھے، ان القرآن، قرآن سے کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے، پڑھ لیتے تھے، شیء لیس الجنابت، جنابت کے علاوہ، یعنی جنبی ہو تو پھر تو نہیں قرآن پڑھتے تھے، اس کے علاوہ قرآن پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو جنبی ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا، باقی جو بے وضو ہے قرآن زبان بھی پڑھ سکے گا، کھانا بھی کھا سکے گا، ساری چیزیں اس میں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی حدیث میں عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، جو حالت حیض میں ہے، جو جنبی ہے، قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جو جنبی ہے وہ درود پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، یا قرآن پاک کی وہ آیات جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں ان کو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جی گیلانی صاحب، تو یار جنہوں ویسے پتا ہے بڑا ہم نے ایک بندہ جو بے وضو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے قرآن پاک کو، صرف زبان پڑھ سکتا ہے، ویسے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، دیکھ کے بے وضو بندہ، ہاں دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، بطور کے ہاتھ نہ لگائے، اچھا سن لگا ہاں ہاتھ نہ لگائے تو ویسے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہے، سامنے کھلا ہوا ہو تو جی ہاں قرآن بھلے کھلا ہو، جی ٹھیک ہے، جی ہاں جی پورا ٹھیک واقعہ ہے، میں پورا واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون جی ہے نا۔ ہاں وہ بس چھو نہیں سکتا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ چلیں شاباش، اس کو توجہ سے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں بالکل توجہ کریں گے انشاءاللہ یہ بڑا فائدہ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کی حدیث بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں آپ کی فقہ بھی شامل ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے، جو قطرہ قطرہ ہو کے دریا بن جائے گی اور آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے، وانا عائشہ قالت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا، اچھا یہاں ایک اور چیز میں بتا دوں، تو جب ہم فقہ پڑھتے ہیں نا تو فقہ یہاں سے نکالی جاتی ہے، تو آج کل کے لحاظ سے آپ فقہ کا حوالہ دینے کے بجائے اگر آپ ترمذی کا حوالہ دیں تو زیادہ بیسٹ رہتا ہے۔ آپ بہار شریعت میں پڑھیں بڑی مسئلہ، آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی تو آپ نے حدیث کا حوالہ دینا کہ ترمذی میں یہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ذرا بہتر بنائیں۔ اچھا اگلی حدیث ہے لا تک وجہوا هذه البیوت عن المسجد، مسجد کی طرف سے اپنے گھروں کو دوسری طرف کر دو، فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، میں حلال نہیں سمجھتا مسجد کے لیے کسی حائض اور کسی جنوبی کے، یعنی کہ مسجد سے نہ گزرے، وہ گھر تھے نا ان کا دروازہ مسجد کی طرف تھا صحابہ کرام، تو آپ نے فرمایا دروازہ اس طرف کھول دو، کیونکہ جنبی ہوتا ہے حاضہ ہوتی ہے تو مسجد سے گزرے گی تو یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے یہ دروازے سارے کر دیے، بند کر دیے، کروا دیے۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، فی صورت جس میں صورت ہو، پکچر ہو، ولا قلبن اور جس گھر میں کتا ہو، ولا جنوبن جس گھر میں کیا ہو، جنبی ہو، تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جنبی یہ ہے، آگے حدیث میں آئے گا کہ اگر وہ یعنی کہ وقت گزرنے مطلب یوں کہ فجر سے پہلے پہلے نہا لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن فجر کے بعد وہ سویا رہتا ہے، وہ اس صورت میں ہے، یا وضو کر لیتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ جنبی یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی گیلانی صاحب، سوری آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، یہ جو معاملہ تصویر والا ہے اس کی صرف ذات فرما دی، آج کل جو تصویریں گھر میں لگی سب نے لگائی میں لوگوں نے اپنے پیروں کی اور بڑی لگائی ہوئی، سب نے والدین کی تصویریں ہوتی ہیں، تو اس کی تھوڑی ذات فرما دیں اس کو جی بالکل بالکل، تصویریں جو گھر میں لگائی جاتی ہیں ناجائز ہیں، جائز نہیں ہے تصویر، چاہے والد کی ہو چاہے پیر کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو موبائل میں جو عکس ہوتا ہے، موبائل کی تصویر یہاں تک اس کا جواز ہے کہ اس میں عکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا پرنٹ نکالیں تو یہ بالکل ناجائز ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اشتہار میں ہو یا کسی اور طرف، موبائل سے ہٹ کے، لیپ ٹاپ سے ہٹ کے جب دیوار پہ پرنٹ لگے یا گھر میں تصویر ہو وہ حرام ہے، صرف آئی ڈی کارڈ کے لیے یا کچھ چیزوں کے لیے لازمی ہے جو آپ اسکول کالج یا پاسپورٹ وغیرہ مجبوری کی حالت میں، ادروائز شوقیہ یہ جو تصویریں باہر پینا فلیکس پہ آگے پیچھے لگائی جاتی ہیں اس کا جواز ہے، جواز نہیں اس کا، ٹھیک ہے جی۔ باقی تو مسجدوں میں لگا لگائیں صحیح ہوتی نہیں، ہاں وہ یہ گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حرام ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں حرام ہے۔ اچھا جی،
آگے تو عمار بن یاسر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا تقربهم الملائکہ، 3 ایسے لوگ ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں ہوتے، جیفت الکافر، کافر کی لاش، والمتدمخ بالخلوق، خلوق ایک کستوری ایک خوشبو ہے وہ لگانے والا، اس کے قریب فرشتے نہیں ہوتے، والجنب، اور جنبی کے قریب فرشتے نہیں ہوتے، الا ان یتودع، وضو کر لے، ٹھیک ہے جی۔ وعن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم کہتے ہیں کہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ علیہ عمر بن حزم، کہ جو کتاب لکھی آپ علیہ السلام عمر بن حزم کے لیے، اس میں تھا کہ اللہ یمسل قرآن الا طاہر، قرآن کو صرف طاہر ہی، پاک ہی چھو لے، اور ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہیں چھونا۔ وعن نافع، نافع سے روایت ہے قال کہتے ہیں ان طلقت مع ابن عمر، میں چلا حضرت عمر کے ساتھ فی حاجت، نے کام کے سلسلے میں، فقد ابن عمر حاجت، حضرت عمر کا کام جب مکمل ہوگا ابن عمر کا، وکان من حدیث یومئذ، اس دن ایک حدیث انہوں نے سنائی، ان قال فرمایا کہ مر رجل فی سکۃ من السکک، ایک آدمی گزرا ایک گلی میں سے، فلاقی رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے ملا، وقد خرج من غائط او بول، آپ علیہ السلام نکلے تھے پیشاب کر کے، فسلم علیہ، اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، حتی اذا قاد الرجل، یہاں تک جب آدمی قریب ہوا کہ ان یتواری فی سکۃ، کہ وہ گلی میں چھپ جائے، ضرب رسول اللہ بیدیہ الحائط، آپ علیہ السلام نے ہاتھ دیوار پہ مارے، ومسح بہما وجہ، اور اس سے چہرے کو کیا کر لیا، مسح کر لیا، ثم ضرب ضربۃ اخرى، پھر ایک اور آپ نے ہاتھ مارا دیوار پہ، فمسح ذراعیہ، تو کوہنیوں سمیت مسح کیا، ثم رد علی الرجل السلام، پھر اس آدمی کو سلام کا جواب دیا، جنبی حالت میں تھے، نہیں جنبی میں حالت میں نہیں تھے، کس میں حالت میں تھے، اچھا پیشاب کیا تھا اس حالت میں تھے، تو بے وضو تھے، تو آپ نے پھر اس کو جواب دیا، وقال فرما انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام، مجھے کوئی چیز منع نہیں کر رہی تھی کہ میں تجھے سلام کا جواب نہ دوں، تو نے سلام کیا، مجھے چاہیے تھا کہ مجھے سلام کا جواب دوں، لیکن وجہ کیا تھی، انی لم اکن علی طہر، میں پاک نہیں تھا، یعنی میں باوضو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب پچھلی جو روایات ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، اس روایت میں کہ آپ نے ایسا کیا، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ مہاجر بن کنزفز سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام آئے، وہ یبولو فسلم علیہ، آپ علیہ السلام پیشاب فرما رہے تھے، فلم یرد علیہ حتی تتودع، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمایا، ثم اعتدى الیہ، پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے عذر میں تھا، یعنی اس حالت میں، انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، میں پسند نہیں کرتا کہ میں بغیر پاکی کے اللہ کا ذکر کروں۔ جی گیلانی صاحب، اس میں تھوڑا سا کیا ہے، تو آپ علیہ السلام تو ہر چیز کر لیتے ہیں، تو یہاں جو ہے یہ چیز، جی غزالی بتائے، پیچھے جو حدیث ہے اس میں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی سرکار۔ ہاں جی، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ پیچھے ہم اب نے کیا حدیث پوچھے؟ پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ واش روم سے باہر نکلے تو آپ نے سب کچھ کیا، کھانا بھی کھایا، قرآن بھی پڑھا، یہاں آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ اس کی یہاں پہ غسل فرض ہوگا نا۔ جی گیلانی صاحب، اس کی تو طبیعی یہی ہم کر سکتے ہیں کہ اور جواز ثابت ہو گیا کہ ایسے آدمی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پاکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اللہ افضل ہے، آپ میں بہتر سمجھتے ہیں، تم پاک رہے ہیں، تم جو نا پاک رہے، تو اس سے یہ مایوس ہوتا ہے کہ آپ نے کہ بہتر ہوتا ہے انسان پاکیزی حاصل اچھا کرے۔ اپنا جو مشکات المصابیح ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی اردو میں بہترین شرح آپ کے ذہن میں ہے کوئی؟ میرے پاس ایک ہے احمد یار نمی صاحب کی، احمد یار نمی، بہترین شرح ہے۔ جی غزالی صاحب، مجھے یہ جو ملا علی قاری صاحب کی جو شرح ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے نا؟ میرے علم میں نہیں، شاید ہوا ہے نہیں، میرے پاس عربی ہے۔ ترجمہ اس کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا ہو غزالی گیا صاحب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے، کل یا اگلی کلاس میں جب ہم شامل ہوں گے اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ اس حدیث کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے۔ پیچھے تو ہم نے حدیث سوال سمجھ آیا، پچھلی حدیث میں یہ کہ آپ علیہ السلام واش روم سے نکلے تو آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ نے سارا کچھ کیا، قرآن بھی پڑھا، اس حدیث میں آپ علیہ السلام سلام کا جواب نہیں دے رہے، تو ان میں کیا تطبیق ہے؟ ٹھیک ہے، جی
یہ یہ آپ 467 بول صاحب 467 ہاں 467 ٹھیک ہے جی یہ حدیث جی جی صحیح ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں یہ آپ نے اس کی اس دن آپ نے بتانا ٹھیک. الفصل الثالث تیسری فصل ہے ٹھیک ہے جی. چونکہ آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ پہلے 2 دن جو ہم نے قرآن و حدیث پڑھنا پھر اگلے 3 دن جو ہوگا وہ فقہ اور صرف اور نحو خوب اس پر آپ نے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے جی. اچھا الفصل الثالث تیسری فصل ہے. ان ام سلمہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ثم ينتبه ثم ینام. آپ علیہ السلام جنبی ہوتے تھے پھر سو جاتے تھے پھر بیدار ہوتے تھے پھر سو جاتے تھے. تو اب اس میں کچھ مطلب آسانی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آدمی نے اسی وقت ہی کیا غسل کرے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب حاجت ہوتی تھی نہانے کی تو کیا اسی وقت نہا لیتے تھے؟ فرمایا کبھی کبھار اسی وقت نہاتے تھے کبھی نہیں بھی نہاتے تھے. تو راوی کہتے ہیں شکر ہے آسانی ہو گئی کہ بندہ اسی وقت بھی نہا سکتا ہے اور صبح بھی اٹھ کے نہا سکتا ہے ٹھیک ہے جی. وہ جو حدیث ہے نا کہ فرشتے اس گھر میں شامل نہیں ہوتے تو اس میں پھر قید لگائی محدثین نے کہ اس وقت جب نماز کا ٹائم ہو جائے اور بندہ پھر بھی سویا رہے اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہوتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں شامل داخل نہیں ہوتے. ادراج نبی علیہ السلام جنبی حالت میں بھی گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے جیسے کہ اس حدیث میں ہے. وان شعبۃ قال ان اس لیے کہتے ہیں تمام روایت کو ملا کے پھر رزلٹ نکالا جاتا ہے. تمام احادیث کو آیات کو ملا کے تو ایک حدیث پڑھ کے رزلٹ نکالنا یہ ذرا خطرناک ہو جاتا ہے. وان شعبہ قال ان ابن عباس کان اذا اغتسل من الجنابات کہ جب ابن عباس غسل کرتے ہیں جنابت کا یفرغ بیدہ الیمنی علی ید الیسری 7 مرات تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر کو 7 مرتبہ دھوتے. ثم یغسل فرجہ پھر آپ جو ہے نا اپنے شرمگاہ دھوتے. فنسی مرتن کم فرق کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کتنی مرتبہ اس کو دھوتے. فسال مجھ سے آپ علیہ السلام مجھ سے انہوں نے پوچھا فقلت میں نے کہا لا ادری مجھے نہیں معلوم. فقال فرمایا لا ام لگا تیری ماں نہ رہے وما یمنعک ان تدری تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی مرتبہ دھوتے تھے ان کو گنا کیوں نہیں تم نے. ثم يتوضا پھر انہوں نے وضو کیا وضوء للصلاۃ نماز کی طرح وضو کرنا. ثم يفيض على جلده الماء پھر پورے جسم پر پانی پھیرا. ثم يقول پھر کہتے هكذا كان رسول الله يتطهر اسی طرح آپ علیہ السلام غسل فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام ہاتھ دھوتے پھر جہاں جو ہے وہ چیزیں استنجا اچھی طرح سے کرتے پھر آپ علیہ السلام وضو کرتے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام پورے جسم کو دھوتے. یہ طریقہ کار ہے غسل کا. وعن ابی رافع قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی النساء کہ آپ علیہ السلام ایک رات اپنی ازواج کے پاس گئے. ثم یغتسل عند هذه وعند هذه جس کے پاس گئے اس کے بعد آپ نے غسل کیا. قال قلت له میں نے عرض کیا رسول اللہ الا تجعله غسلا واحدا آخرا آپ آخر میں ایک ہی غسل فرما لیتے ہر زوجہ کے سے ملنے کے بعد پھر آپ نے غسل فرمایا. فرمایا قال فرمایا ھذا ازکا واطیب واطہر یہ بہت زیادہ صاف ستھرا اور پسندیدہ عمل یہ ہے ٹھیک ہے کہ بندہ جہاں جائے تو اس کے بعد نہا لے. وعن بن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتوضا الرجل کہ آدمی وضو کرے بفضل طہور المرأۃ کہ آدمی کے بچے ہوئے پانی سے کیا کرنا وضو کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اگلی حدیث میں یہ ہے کہ حمید حمیدی کہتے ہیں قال لقیت رجل میں آدمی سے ملا صاحب النبی جو نبی علیہ السلام کے صحابی تھے 4 سنین جو 4 سال حضور کے ساتھ رہیں کما صاحبہ ابو ہریرہ جس طرح ابو ہریرہ 4 سال رہیں. قال کہتے ہیں نہا رسول اللہ آپ نے منافع ان تغتسل المرأۃ بفضل الرجل آدمی کے بچے ہوئے پانی سے تو عورت غسل نہ کرے اور نہ مرد عورت کے بچے ہوئے ایسے پانی سے غسل کرے. اب پہلی جو ہم نے روایت پڑھی تھی تو اس میں تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا. جی گیلانی صاحب اس میں آپ نے پہلے فرمایا تھا نا اس میں ہاتھ نہیں ڈالو گے وہ لہذا پانی نکال کے اس میں غسل کیا ہوگا وہ پانی وہ باقی رہا. چلے یہ آپ کا ہوم ورک ہے آپ اس کو دیکھیے گا میرۃ المناجی میں ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا. آپ نے اوپر فرمایا نا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ازواج کے پاس گیا ہے مختلف پھر آپ نے غسل کیا پھر اسی کے پاس گیا ہے پیچھے ہم اسے پڑھ چکے ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں اپنے مختلف ازواج کے پاس گئے اور پھر بعد میں ایک دفعہ آپ نے غسل فرمایا ایسا بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کی بھی اس کو کرنا پڑے گا یعنی وہ بھی جائز ہے. یعنی اگر آپ کی ازواج زیادہ کسی ازواج ہیں تو آپ سب کے پاس جاتے ہیں تو بعد میں ایک دفعہ غسل کر لیں یہ بھی ہمیں رواج ملتی ہے.
پیچھے ہم یہ پڑھا ہم نے پیچھے بڑی جناب نے اپنے مختلف واقعات ایک ہی رات میں گیا اور اپنے بعد میں ایک دفعہ آپ نے غسل فرمایا. ہاں جی جی. تو یعنی کہ دونوں معمول آپ نے کر کے دکھائے ہیں. جی دونوں. جی جی. یہ مختلف طریقے سے ہوا نا, ایک طریقے میں ایسا ہوا اور دوسرے طریقے میں ایسا ہوا. جی غزالی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم تھوڑا لیٹ نہیں ہو گیا سولہ دن سے. اب پڑھنا شروع کر لیں انشاءاللہ, ابھی ہیں 10 منٹ. چلیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہاں کل ہم نے پڑھ لیا تھا, ہم نے 4 چیزیں پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے جی. پہلے مقدمے میں ضرورت حدیث, ٹھیک ہے, حجت حدیث, تدوین حدیث اور سند حدیث. جو پہلے 3 ہیں نا, ضرورت حدیث, تدوین حدیث, حجت حدیث, تو یہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ اس کی پہلی فصل میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. جب بھی موقع کبھی ملے نا ضرورت حدیث پر, یا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو حدیث سے لکھنے میں سے منع کر دیا تھا, وہ ساری روایات پھر ان کے جوابات اس پہلے میری جو پی ایچ ڈی کا ہے تو اس میں یہ کیا ہے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ. فائدہ ہوگا آپ کو اس سے. بس یہ کہ بس آپ کے علم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں یہاں موجود ہے, جب ضرورت پڑے گی وہاں سے بندہ اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. بس یہ کہتے ہیں نا کہ دکان آپ کی بھری ہوئی ہونی چاہیے, گاہک ویسے آ جائے گا. تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں فلاں فلاں جگہ رکھی ہوئی ہیں, جب ضرورت پڑی وہاں سے اٹھا لینا. ٹھیک ہے. تو اپنی عادت بنا لے, کوئی کسی نے سوال کیا تھوڑا پہلے سے اپنی کوشش کرنا کہ اس کا جواب میں خود ڈھونڈوں. ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا کہ بھائی فوراً ہی استاد کو میسج کر دیا, فون کر دیا, کھڑکا دی, جی سر جی اس کا جواب کیا ہے. بعض اوقات بالکل آسان جواب ہوتا ہے, تو آپ تھوڑا سی ریسرچ کریں تو آپ کو اس کا جواب کیا ہو جاتا ہے, مل جاتا ہوتا ہے, اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے آج ایک بھائی نے سوال کیا کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس طرح چیزیں, تو میں نے کہا آپ لکھیں اونٹ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ گوگل پہ لکھیں گے, نیچے آپ کو پوری ایک تحقیق مل جائے گی. تو آپ تھوڑا سا کوشش کریں. تو اب ایک اور اس نے پوچھا کہ اونٹ کا پیشاب پیا کچھ لوگوں نے, ٹھیک ہے نا, وہ حدیث میں آتا ہے, تو وہ بھی تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو بات یہ کہ تھوڑی خود ریسرچ کریں اور پھر انشاءاللہ اس کا زیادہ آپ کو کیا ہوگا, فائدہ ہوگا. پڑھنے پڑھانے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے, بتانے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. جب آپ سب بتاتے ہیں نا کسی کو, سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوتا ہے. اب میں پڑھا رہا ہوں نا آپ کو, سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہے, پھر اس کے بعد آپ کو ہے. اسی جب آپ کسی کو بتائیں گے سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جب بھی موقع ملے آپ ضرور بتائیے گا, پڑھائیے گا لوگوں کو. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. چند ضروری اصطلاحات. راوی کہتے ہیں وہ شخص جو سند کے ساتھ حدیث کو نقل کرے اسے راوی کہتے ہیں. طالب الحدیث وہ مبتدی یعنی ابتدا کرنے والا جو روایت, درایت, شرح اور فقہ کے اعتبار سے حدیث پڑھنے میں مشغول ہو. روایت یعنی وہ روایت لے رہا ہے, درایت یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, شرح کر رہا ہے, اس میں سے فقہ, اس میں مسائل نکال رہا ہے, طالب الحدیث کہتے ہیں. محدث وہ شخص جو علم حدیث میں روایت درایت مشغول اور کثیر روایات اور ان کے راویوں کے حالات پر مطلع ہو. راویوں کے حالات پر کیسے مطلع ہوتا ہے اس کے بارے میں کتابیں ہیں. میزان الاعتدال ہے, تاریخ بغداد ہے, سیر اعلام النبلاء ہے, ٹھیک ہے, دیگر کتابیں ہیں. حافظ الحدیث وہ محدث جو 1,00,000 احادیث کی اسانید و متون کا عالم, اسے حافظ الحدیث ہے. ایک حدیث سے تو کوئی 12-15 ہزار ہے, لیکن 1,00,000 سے بعد ان حدیثوں کے مختلف پھر آگے کیا آتی ہے, سندیں آتی ہیں, تو اس حساب سے 1,00,000 ہو جاتی ہیں. حجت فی الحدیث وہ محدث جو 3,00,000 حدیثیں اسانید متون کے ساتھ یاد ہوں. حاکم فی الحدیث وہ محدث سے جملہ احادیث مرویہ اسانید متون کے ساتھ یاد ہوں, تمام احادیث, اسے کہتے ہیں حاکم, اسے یاد ہوں. اب کتابوں سے متعلق ذرا دیکھ لیجیے گا. صحیح کہتے ہیں, صحیح کتاب جو نا, صحیح بخاری, صحیح مسلم, تو کیوں کہتے ہیں صحیح ابو داؤد تو نہیں کہتے نا, وجہ اس کی کیا ہے, حدیث کی وہ کتاب جس میں صرف احادیث سے صحیح ذکر کرنے کے الزام کیا ہو تو اسے صحیح حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بخاری مسلم, اس میں ان کی التزام یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم نے صحیح حدیث ہی لانی ہے. تو باقی جو کتابیں ہیں نا, بخاری, نسائی, ابن ماجہ, انہوں نے ضعیف بھی لائے, صحیح بھی لائے. ٹھیک ہے. سنن حدیث کی وہ کتاب جس میں ابواب فقہ کے ترتیب پر فقط احادیث احکام جمع کی گئی ہوں, جیسے سنن ابو داؤد, سنن نسائی, یعنی فقہی طور پر جمع کیا گیا, جیسے کتاب الطہارت ہے, کتاب جو ہے وہ صلاۃ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو کتاب الایمان اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی, کیونکہ انہوں نے فقہی طور پر ہی حدیثوں کو بلائے ہیں, اس لیے انہیں کہتے ہیں سنن کہتے ہیں. جامع
حدیث کی وہ کتاب جس میں 8 عنوانات کے تحت احادیث لائی جائیں. وہ 8 عنوانات یہ ہیں: سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشرات اور مناقب. اس لیے جامع ترمذی کہتے ہیں. جامع ترمذی اور سنن ترمذی دونوں کہہ سکتے ہیں، اور جامع بخاری کہتے ہیں. لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جامع مسلم کسی نے کہا ہو. سنا ہے آپ نے کبھی جامع مسلم؟ نہیں. نہیں سنا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جو 8 چیزیں ہوتی ہیں نا مسلم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے صحیح الزام کیا لیکن 8 چیزوں کا الزام نہیں کیا. اس لیے جامع بخاری کہہ سکتے ہیں، جامع ترمذی کہتے ہیں، لیکن جامع مسلم نہیں کہتے. بات سمجھ آ گئی؟ 8 ابواب پر ساری کتابیں لانی ہوتی: سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشرات، یہ سارے. مسند وہ حدیث کی وہ کتاب جس میں صرف ہر صحابی کی مرویات الگ الگ جمع کی گئی ہوں. یعنی امام بخاری نے، امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ کی جتنی روایات ہیں انہوں نے جمع کر دی. حضرت ابو بکر کی روایات، حضرت عمر کی روایات. جب ایک صحابی کی تمام روایات ایک جگہ جمع کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسند. مسند احمد، مسند ابو یعلا. ٹھیک ہے، اس طرح دوسرے کتابیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں صحابی کی روایت ہے، بس اس کو جمع کرو بھائی. شاہ جی سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ جی جی سب جی اسے مسند کہتے ہیں. موجم حدیث کی وہ کتاب جس میں اسماء شیوخ کی ترتیب سے احادیث لائی جائیں، جیسے موجم طبرانی، موجم کبیر، موجم صغیر. جی فیروز، کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کا صاحب؟ اسماء موجم کے کیا اسماء شیوخ سے کیا مطلب؟ مطلب موجم کا جی گیلانی صاحب. راوی نے اپنے جو اپنے شیخ جس سے حدیث لی ہے، اپنے شیخ جو ہیں ان کے نام جی یعنی کہ ایک راوی ہے نا، اس نے جو ہے وہ گیلانی صاحب سے بھی حدیث لی ہے، اسد علی سے بھی لی ہے، فیروز سے بھی لی ہے. اس نے جو گیلانی صاحب سے حدیثیں سنی ہے نا وہ ساری ایک جمع کر دی. پھر اسد علی سے جو سنی ہے وہ ساری ایک جمع کر دی. پھر فیروز سے سنی ایک جمع کر دی. سمجھ آ گئی؟ اسے کہتے ہیں موجم. اپنے استاد سے جو سنی ہے نا تو وہ ان کو جمع کرتے گئے. مستخرج وہ کتاب جس میں حدیث کی کسی دوسری کتاب کی احادیث کے اس بات کے لیے دیگر اسانی سے وہی احادیث جمع کی جائیں، جیسے ابو نعیم کی مستخرج علی الصحیحین. یعنی مستخرج وہ حدیث کہ ایک بخاری میں روایت ہے لیکن دیگر اسناد کے ساتھ اس حدیث کو لایا جائے. حدیث وہی ہوگی، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید پختہ ہو جاتی ہے وہ چیز کہ یہ اس فلاں راوی سے بھی ہے، فلاں راوی سے بھی. اسے کہتے ہیں مستخرج. آگے مستدرک وہ کتاب جس میں کسی حدیث کی کتاب پر ایسی حدیثوں کو زائد کیا جائے جو اس کتاب میں قابل ذکر ہونے کے باوجود مذکور نہ ہوں، جیسے حاکم کی کتاب مستدرک علی الصحیحین. یعنی جو شرائط امام بخاری کی تھی، امام مسلم کی تھی، اس شرط پر کچھ حدیثیں رہ گئیں، جو رہ گئی حدیثیں ان کو جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں مستدرک. جی فیروز سمجھ آ گئی اس مستدرک کا مقصد؟ سمجھ آ گیا؟ جی جو مطلب کہ پہلے رہ گئی بخاری میں صحیح طریقے والی حدیث ان کو اس میں جمع کرنا. یعنی امام بخاری جو شرط لگائی تھی نا کہ میں اس شرط پر حدیث کو لاؤں گا، تو اس شرط پر حدیثیں لائے، لیکن اس کے باوجود کچھ حدیثیں رہ گئیں. جو رہ گئی تھیں تو اس اگلے محدث نے وہ حدیثیں شامل کر کے اس کو مستدرک کہا. ٹھیک ہے جی. جز وہ چھوٹی کتاب جس میں صرف ایک موضوع کے متعلق احادیث جمع کی جائیں. چھوٹی کتاب کوئی بھی ہے تو اس پہ حدیث جمع کر دیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ جز. ٹھیک ہے جی. جیسے جز رفع الیدین امام بخاری کی طرف منسوب ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے کہ رفع الیدین پر کتاب لکھی گئی، لیکن اس میں بہت چیزیں اٹھ پٹانگ کی ہیں. تو وہ راوی اس میں جو ہے نا محمود، وہ مجہول حال ہے، لیکن ایک کتاب ہے کہ امام بخاری نے، اس کا نام ہے جز القراءت، ایک کتاب امام بخاری کی. تو جز کا معنی ایک ٹاپک پر احادیث کو جمع کیے جائے. ٹھیک ہو گیا؟ مثلا میرا ایک ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے موقع مجھے ملا تو میں ایک کتاب لکھوں گا. اس کتاب کا نام ہے آثار قیامت یا علامات قیامت. قیامت کی علامات کیا ہیں؟ اس میں وہ ساری روایت لانی ہے جس میں قیامت سے متعلق باتیں ہوں، قیامت کی علامات ہوں، نشانیاں ہوں. ٹھیک ہے، اس کو آپ جز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جز علامات القیامہ کہہ سکتے ہیں اس کو. امالی وہ کتاب جس میں شیخ کے املا کرائے ہوئے فوائد، نکات، حدیث جمع ہوں.
शेख ने लिखा है ना, हदीस पढ़ाई शेख ने, फिर नीचे से उसके फवायद भी लिखे कि इस हदीस का ये मतलब निकला, इस हदीस से ये मतलब निकला, इमला करना, लिखना, ठीक है ना। तो वो उस हदीस में जमा हो, तो हदीस भी पढ़ी, इमला भी किया और लिखा, उसको कहते हैं अमाली। वो किताब जिसमें शेख के इमला कराए हुए फवायद नुकात हदीस जमा हो, शेख ने जो लिखा है वो भी जमा हो। मुफरद, वो किताब जिसमें एक शख्स की अहादीस जमा हो, जैसे इब्राहिम बिन अस्करी की मुस्नद अबू हुरैरा, एक शख्स की अबू हुरैरा की किताब, जितनी भी अहादीस सिर्फ एक किताब में, उसमें हजरत अबू हुरैरा की, उसको क्या कहेंगे? मुफरद। मुफरद मन अकेला, एक ही सहाबी की जितनी रिवायात हैं वो बंदे ने इकट्ठी कर ली। मतलब आपका शौक चढ़ जाता है, मतलब अल्लाह आपको शौक दे कि मैंने इब्ने अब्बास की रिवायात क्या करनी, जमा करनी है, तो आपने जितनी भी इब्ने अब्बास की रिवायात होंगी वो आपने जमा कर दी, वो क्या हो जाएगी? मुफरद इब्ने अब्बास हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये कोई मुश्किल नहीं है काम, जब आप घुसते हैं ना दरिया में तो बड़ा आसान हो जाता है। आप एक मतलब आप देखते जाएंगे, इसका रावी कौन है? इब्ने अब्बास। इसका रावी कौन है? इब्ने अब्बास। इसका रावी कौन है? इब्ने अब्बास। चल भाई, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप मकतबा शामिल में जाएंगे, इब्ने अब्बास लिखेंगे, जहां जहां रिवायत में इब्ने अब्बास आ गया, कॉपी पेस्ट, चल भाई किताब बन गई आपकी। ठीक हो गया। मुरसल, वो किताब जिसमें मुरसल हदीसें जमा की गई हों, जैसे अबू दाऊद की मरासील, वो आगे इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। मुरसल किसे कहते हैं? ठीक है, मुरसल कहते हैं कि शुरू में रावी रह जाए, यहाँ कहा जाए कि हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि हुजूर ने ये फरमाया, बीच में पूरी लाइन ही खत्म हो गई, उसे क्या कहेंगे? मुरसल। असद अली, मुरसल किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही रावी का नाम, बाकी सारों के दरमियान में जितने बाकी नीचे सारे जितने नीचे वाले हैं ना, वो सारे क्या कर दीजिए? छोड़ दिए जाए। ठीक है, उसे मुरसल, या यूं कहा जाए हुजूर ने फरमाया, नीचे हर चीज उड़ा दी, हुजूर ने फरमाया, इसे क्या कहेंगे? मुरसल। तो आज आपने उसूल हदीस में, गजाली है, गजाली साहब उसूल नहीं चला गया जी। फिरोज, आज आपने उसूल हदीस में क्या क्या पढ़ा? तो उसूल हदीस में मुस्तदरक के बारे में पढ़ा, मुस्नद के हवाले से पढ़ा कि उसमें साहबिया की अलग अलग, साहबी की अलग अलग हदीसें जमा होती हैं, और वो पढ़ा कि फिक़ह के हवाले से उसमें फिक़ह के अहकाम होते हैं, जिसमें जी। गिलानी साहब, इससे पहले क्या पढ़ा आपने? तो इससे पहले हमने पढ़ा कि मुस्नद क्या होती है, मुस्नद है जामे, मुस्नद कह सकते हैं कि एक सहाबा का, सहाबा कराम से जो मतलब सब की अलग अलग जाति से उन्होंने जमा कर दी। जी 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 जी। हाँ। और ये हाफिज हदीस, हाकिम किसे कहते हैं ये भी आपने पढ़ा, ठीक है जी। और मुहद्दिस किसे कहते हैं आपने ये भी पढ़ा। जामे किसे कहते हैं आपने ये भी पढ़ा। जामे साहब जी आपने ना हाफिज हदीस का जो 1 लाख हदीसें के बारे में, हाँ जी वो जी तो है हदीसें बड़े, आप जानते हो डॉक्टर मुफ्ती नदीम असलमी साहब गुजरांवाला के, वो कहते हैं ये एक इस्तिलाह है, जरूरी नहीं कि 1 लाख हदीसें उनको याद हो, यानी मतलब उसको बहुत ज्यादा हदीसों के बारे में उनको मालूमात हो। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहा है वो, यानी कसरत के एतबार से। जी जी, अलग कसरत, ठीक है आप। आदत मुराद नहीं यहाँ से, यानी जी जी। हाँ हाँ, तादाद मुराद नहीं, कसरत मुराद है बस, ठीक है जी। अभी आपने बात की थी, आपने चंद हजार है, मुझे समझ आया, आपकी बात से लगी। हदीसें 12,000 हदीसें, 12-13,000 हदीसें हैं। लेकिन हम कहते हैं आता है इमाम भाट लहराम को कहते हैं, उनको 3 लाख याद हो, कहते हैं मुझे 1 लाख सही और 2 लाख जो है वो वही ना, उसकी सनद मुख्तलिफ, एक हदीस की कई सनद है। मतलब बुखारी है ना, इसमें 7,275 हदीसें हैं, तो वो असल हदीसी 2,000 है उसमें। बुखारी में 7,275 हदीस हैं मुकम्मल, रिपीट हो गई हैं और रिपीट हुई हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह, हाँ इसी तरह सनद मुख्तलिफ हो जाती हैं, तो 12,000 के करीब हदीसें सारी, ठीक है जी। होती है कि उसको मुख्तलिफ यानी कि लोगों ने बयान किया होता है इस वाले से, यानी हाँ इस वो रावी मुख्तलिफ होते हैं, फिर उस एक हदीस की 30 सनदें हैं। जी जी, उम्र की बड़ा था वो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आप बताने आपको 10 लाख हदीस, 7 लाख 10 लाख आपको हाँ जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। यानी वो मुख्तलिफ उनके रावी मुख्तलिफ यानी तुर्क से उनको याद हो। अच्छा, इसमें एक और चीज है ना, ये फरमान हुजूर के फरामीन तो 12,000 के करीब है, लेकिन जो सहाबा के फरामीन है उसको भी हदीस कहते हैं। जी जी, अच्छा, उससे फिर तादाद बढ़ जाती है ना। मतलब कोई वाकया हुआ, मसलन एक वाकया है, उसको हम हदीस कहते हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए हजरत अबू बकर के पास के जंग यमामा में इतने हुफाज शहीद हो गए हैं,
تو آپ مہربانی کر کے قرآن پاک کو جمع کریں۔ حضرت ابوبکر نے کہا حضور نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ انہوں نے بار بار کہا، پھر انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا، زید بن ثابت کو کہا کہ تم قرآن پاک کو جمع کرو، انہوں نے کہا میں کیسے جمع کروں؟ پھر بالآخر ان کا بھی وہ بھی مائل ہو گئے، پھر قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ اب یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے، لیکن اس کو بھی شامل کیا گیا حدیث میں۔ اس طرح بہت ساری تعداد بڑھ جاتی ہے، پھر لاکھوں میں چلی جائے گی ہاں پھر اس طرح چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کئی واقعات ہیں جو صحابہ کے واقعات ہیں، جو ابھی ایک مثال میں نے آپ کو بتائی، اس طرح آپ کو بہت ساری مثالیں اس طرح ملیں گی، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ مقدمہ شاہ میں وہ اس میں آتے ہیں اقسام بیان کیے ہیں، مرفوع موقوف مکتوب، اس میں جو تابعی کی اس کو بھی کہتے ہیں، شامل کرتے ہیں، ہاں اس کو بھی شامل حدیث کرتے ہیں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو پھر وہ اس حساب سے پھر لاکھوں میں چلی جاتی ہیں۔ پھر ایسے ہوگا جو ہم کہتے ہیں امام بخاری کو لاکھوں جاتی، وہ اس بارے سے جی ہاں، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ جزاک اللہ۔ چلیں آج کا جی فیروز، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن شروعات کو نہ دیکھیں، شروعات دیکھیں نا، وہ عربی کے دیکھیں، باقی کہیں اگر معلومات لینی ہو تو آپ اردو والی کو اسے وہ لے سکتے ہیں، جو ہے نا اپنا مدد لے سکتے ہیں معنی کے لیے کوئی اس طرح، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں ضرور کہ آپ جلدی اس کو مکمل۔ جی آواز کٹ رہی ہے۔ عربی پر زیادہ فوکس کریں گے، تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عربی پر فوکس کریں گے تاکہ سیکھ